تو اس کے بعد وہ امارات کے دوسرے پیکج کا حقدار بن جاتا ہے۔ 25 سال کی ملازمت کے بعد افسران کرنل یا بریگیڈیئر کے رینک پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور جب کوئی بریگیڈیئر وار کورس کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ 2 کمرشل اور 1 رہائشی پلاٹ کا حقدار قرار پاتا ہے۔ اس کورس کے بغیر بریگیڈیئر 2 رہائشی اور 1 کمرشل پلاٹ حاصل کرتا ہے۔ میجر جنرل بننے سے 1 اضافی پلاٹ مل جاتا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل 4 پلاٹوں تک کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ پلاٹ رہائشی اور کمرشل ہوتے ہیں، البتہ یہ مختلف شہروں میں الاٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک 4 اسٹار جنرل جو سروسز چیف بھی بن سکتا ہے، اسے ریٹائرمنٹ پر 3 سرکاری ملازمین بھی دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے 1 گھر کا ملازم، دوسرا ٹیلی فون آپریٹر اور تیسرا ڈرائیور ہوتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل اگر کور کمانڈر بھی رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ 3 سال تک اس عہدے پر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ DHA کے ہر نئے سیکٹر میں وہاں کے کور کمانڈر کو پلاٹ ملتا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کے تفصیلی فیصلے میں جسٹس عیسیٰ نے لکھا کہ زمین کے حصول کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط زمین عوامی مقصد کے لیے حاصل کرنا۔ دوسری شرط کے مطابق زمین کے حصول کا قانون ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قانون میں زمین حاصل کرنے کے لیے معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے لکھا کہ لہٰذا ملک کا آئین اور کوئی بھی قانون ججز اور افواج پاکستان کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ زمین لے۔ کوئی بھی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ چیف جسٹس اور جج صاحبان زمین لینے کے حقدار ہیں۔ حکومت کا جج صاحبان کو پلاٹس دینا دراصل ان کو نوازنے کا مترادف ہے۔ عوام کی نظروں میں ججوں کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے خود مختار عدلیہ انتہائی ضروری ہے۔ اضافی نوٹ میں مزید کہا گیا کہ کوئی وکیل یا سرکاری ملازم 1 پلاٹ سے زیادہ لینے کا حقدار نہیں ہے۔ کسی مخصوص قانون کو شامل کیے بغیر وزیر اعظم سمیت کوئی بھی اپنے صوابدیدی اختیار استعمال کر کے کسی کو پلاٹ نہیں دے سکتا، لیکن کم آمدنی والے سرکاری ملازمین اور جونیئر افسران کے لیے کم قیمت پلاٹس دستیاب ہونے چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا کہ آئین پاکستان کے تحت سرکاری، سول اور فوجی ملازمین مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ سول سرونٹ 60 سال، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس 62 سال، جبکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 برس ہے۔ مزید کہا گیا کہ اگر ججز کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تو انہیں زندگی گزارنے کے لیے معقول پینشن دی جاتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ مالی سال سن 2020-21 میں پینشن کی مد میں 4 خرب 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 1 خرب 11 ارب روپے سرکاری ملازمین، جبکہ 3 خرب 59 ارب روپے سے زائد کی رقم افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسران اور اہلکاروں کی پینشن کے لیے رکھی گئی ہے۔ اضافی نوٹ کے مطابق فوجی پینشن کی مد میں ادا ہونے والی رقم سویلین حکومت چلانے کے اخراجات کے تقریباً مساوی ہے۔ حکومت بیرونی ممالک سے قرض لے کر خسارہ بڑھا رہی ہے۔ جسٹس عیسیٰ نے مزید لکھا کہ بیشتر پاکستانیوں کو بنیادی رہائش کی سہولت تک میسر نہیں ہے۔ ایسے میں ملک کی زمین اشرافیہ میں تقسیم کرنا